کہانی کا آغاز ہوتا ہے پرانے زمانے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جہاں کی گلیاں دھول سے ابھری ہوئی تھیں اور ہوا میں پرانے دنوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کے کنارے پہاڑوں کی چوٹیوں کے سائے میں ایک غریب چرواہا اپنی بکریوں کا جھنڈ چرایا کرتا تھا۔ اس کا نام حاجی ابراہیم تھا۔ ابراہیم کی عمر تقریباً 35 برس کی تھی۔ چہرے پر گہری لکیریں، آنکھوں میں تھکاوٹ کے ساتھ ایک انجان سا سکون جھلکتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، نہ کوئی گھر بار، نہ کوئی رشتہ دار، بس وہ اور اس کی بکریاں۔ اس کا مکان ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی تھی جس کی چھت گھاس پات سے ڈکی ہوئی تھی اور دیواریں وقت کی مار جھیل رہی تھیں۔ ابراہیم کی ہر صبح ایک ہی انداز سے شروع ہوتی۔ جب سورج کی پہلی کرن گاؤں کی گلیوں میں پڑتی تو وہ آنکھیں مل کر بسم اللہ کہتا اور دن کا آغاز کرتا۔ اس کے دل میں اللہ کی گہری محبت اور عقیدت تھی۔ اس کے ہونٹوں سے الحمدللہ اور انشاءاللہ کی دعا کبھی جدا نہ ہوتی۔ اس کے پاس بکریوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ تھا جو اس نے بڑی محنت اور جدوجہد سے جمع کیا تھا۔ ہر بکری اس کی آنکھ کا تارا تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنا اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اسے طعنے دیا کرتے کہ ابراہیم تو اتنا گم سم کیوں رہتا ہے؟ یہ دنیا دولت اور نام کی ہے، اسے پانے کے لیے محنت کرنی چاہیے ورنہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ مگر ابراہیم کبھی ان باتوں کو دل سے نہ لگاتا۔ اس کے لیے اللہ ہی کافی تھا۔ دن بھر وہ پہاڑوں کے سائے میں بکریاں چرایا کرتا۔ ہوا کی سرسراتی آواز اور چراگاہ کی ہریالی میں اسے اپنے دل سے باتیں کرنا اچھا لگتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ماضی کو یاد کرتا۔ وہ وقت یاد آتا جب اس کے پاس ماں باپ اور بہن بھائی تھے، لیکن ایک خوفناک بیماری نے اس کے والدین کو اس سے جدا کر دیا اور بھائی بہن بھی بکھر گئے۔ اب اس کے پاس بس اللہ کا سہارا تھا۔ ایک دن جب وہ ہمیشہ کی طرح پہاڑوں کے سائے میں بکریاں چرا رہا تھا تو ایک عجب سی کیفیت اس کے دل میں جاگی، جیسے کوئی پوشیدہ راز کھلنے والا ہو۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی چٹان کے پیچھے ایک گہری غار کی دہلیز ہے جس کا ذکر کبھی کسی گاؤں والے نے نہ کیا تھا۔ دل میں ایک تڑپ جاگی اور اس نے بکریوں کو محفوظ جگہ باندھ کر غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندھیرے میں اس نے بسم اللہ کہہ کر قدم رکھا۔ اندر کی دیواریں پرانے نقش و نگار کی طرح کالک اور وقت کے نشانات سے بھری ہوئی تھیں۔ کچھ آگے بڑھ کر اسے ایک بوسیدہ لکڑی کا صندوق دکھائی دیا۔ اس پر صدیوں کی گرد جمی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے پتے ہٹا کر بسم اللہ کہا اور صندوق کھولا۔ اچانک ایک روشن کرن نکلی جو اندھیرے کو چیرتی ہوئی پھیل گئی۔ اندر سونے کے بے شمار سکے تھے جن پر نقش و نگار اور اللہ کے نام کندہ تھے۔ اس نے شکر ادا کیا، الحمدللہ میری محنت رنگ لائی ہے۔ مگر دل میں ایک چھوٹی سی لالچ نے بھی جنم لیا۔ اس نے سکے اپنے پاس رکھ لیے اور واپس گاؤں کی طرف لوٹ آیا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میری زندگی بدل جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ابراہیم نے اپنی سادہ جھونپڑی چھوڑ دی اور گاؤں میں ایک شاندار مکان خرید لیا۔ اب وہ غریب چرواہا نہیں بلکہ گاؤں کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ لوگ اسے عزت دینے لگے، لیکن رفتہ رفتہ اس نے بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا۔ عبادت کی بجائے اس کی زندگی دولت، سونے کے برتنوں اور شان و شوکت میں گھر گئی۔ اس کے دل میں غرور اور لالچ پروان چڑھنے لگے۔ ایک رات ایک بوڑھا فقیر اس کے در پر آیا اور کہا، بیٹے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ تو نے بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ دولت ایک آزمائش ہے، نیکی کا ذریعہ ہے، نہ کہ غرور کا سامان۔ مگر ابراہیم نے فقیر کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ وقت گزرا۔ ابراہیم کا غرور بڑھتا گیا، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا خالی پن بھی جگہ بنانے لگا۔ پھر ایک دن ایک خوفناک طوفان آیا۔ بجلی چمکی، بارش نے گاؤں کو ڈبو دیا، مکان ڈھہ گئے، بکریاں بہہ گئیں اور ابراہیم کا شاندار گھر بھی ملبے میں بدل گیا۔ سارا سونا، ساری دولت لمحوں میں ختم ہو گئی۔ ابراہیم ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری لالچ کی سزا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ دولت اپنی راہ میں خرچ کرنے کو دی تھی، نہ کہ غرور کے لیے۔ اب وہ پھر تنہا رہ گیا، لیکن دل میں توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا عزم جاگ اٹھا۔ وہ مسجد جانے لگا، نماز پڑھنے لگا اور ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر وہی سادگی اور ایمان لوٹ آیا۔ گاؤں والے بھی اسے دوبارہ قبول کرنے لگے۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے اس سے کہا، بیٹے، دولت آتی جاتی ہے، اصل دولت نیک نیت اور سچائی ہے۔ اس کی باتیں سن کر ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ یوں ابراہیم نے ایک نئی زندگی شروع کی۔
اب وہ سادگی، ایمان اور نیکی کے ساتھ رہنے لگا۔ ہر کام بسم اللہ سے کرتا اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس نے سیکھ لیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔